صاحب نے اس کی تلاوت کی ہے۔ کھجوروں کا اتوار جو ہے، اگر آپ اس کی تاریخ کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیں تو اس واقعہ کو متی، مرکز، لوکا، یوحنا چاروں انجیل نویسوں نے بیان کیا ہے۔ چاروں نے بڑی تفصیل کے ساتھ، جن میں سے تینوں نے یعنی مقدس متی نے، مرکز نے، لوکا نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، لیکن یہ مقدس یوحنا نے اتنی تفصیل سے بات نہیں کی۔ اس نے صرف 3-4 آیات میں اس پورے واقعہ کو بیان کیا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آج ہم جسے کھجوروں کا اتوار کہہ کر مناتے، یا نیکسٹ سنڈے کو لوگ منائیں گے ساری دنیا میں، اس کے لیے 3 انجیل نویسوں میں کہیں ذکر نہیں کہ انہوں نے کھجوروں کی ڈالیاں توڑی۔ صرف یوحنا کی انجیل میں ذکر ہے کہ لوگوں نے کھجوروں کی ڈالیاں بھی توڑی اور اسے ہوشانہ کے نعرے لگائے۔ سوال یہ ہے کہ پھر جب 3 انجیل نویس جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے درختوں سے ڈالیاں توڑی اور دوسری باتوں کا ذکر کرتے ہیں جن کا ابھی ہم نے بائبل میں سے مطالعہ کیا ہے، تو پھر کرسچن کلیسیاؤں نے یا مسیحوں نے عرصے سے اس کو کھجوروں کا اتوار کیوں کہنا شروع کیا؟ کہ ہم اسے کھجوروں کا اتوار کیوں کہہ کر مناتے ہیں؟ ہم کیوں ان ڈالیوں کا ذکر نہیں کرتے جن کا ذکر 3 انجیلیں لکھنے والے یعنی مرکز، لوکا اور متی نے اس کا ذکر کیا؟ یہ جو ہے 4 صدی کے بعد، سب سے پہلی بات تو یاد رکھیں کہ 4 صدی کے بعد اس اتوار کا آغاز کیا گیا، جب کانسٹنٹائن بادشاہ جو تھا وہ 314 عیسوی میں اس نے اعلان کیا کہ میں مسیحی ہوں، حالانکہ وہ مسیحی نہیں ہوا۔ 324 میں یعنی 10 سال کے بعد اس نے کونسل بلائی۔ اس کونسل میں بہت سارے فیصلے کیے گئے جو آج ہماری کلیسیاؤں میں، ہماری عبادات میں روایات یا ٹریڈیشنز کے حیثیت سے ہم سیکرامنٹس کے حیثیت سے پڑھتے ہیں۔ وہ پہلا دن تھا جب اتوار کی عبادت کا یعنی سبت کے بعد جو پہلا دن ہے اس کی عبادت کا اہتمام کیا گیا، اور پھر اس اتوار کو سنڈے کہا گیا، جسے انگلش میں ہم سنڈے کہتے ہیں۔ یہ جو سنڈے ہے اس کا ذکر اس کو اس نے مقرر کیا۔ یہ اس سے پہلے جو مسیحی تھے 4 صدیوں تک وہ عبادت تو ہر روز کرتے تھے، سبت کی عبادت بھی کرتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، کلام کی منادی بھی کرتے تھے، اور جو کچھ ان کے پاس تھا تحریری صورت میں یعنی متی کی انجیل یا 90-95 عیسوی تک چونکہ نیائے حضرامہ مکمل ہو گیا تھا، اس کا وہ مطالعہ بھی کرتے تھے، لیکن وہ کرتے تھے چھپ کر، غاروں میں، قبروں میں، بغیر کسی کو بتائے۔ کوئی اپنے گھر پر سلیب نہیں لگاتا تھا، کوئی اپنے گلے میں سلیب نہیں پہنتا تھا، کوئی اپنے آپ کو مسیحی نہیں کہتا تھا۔ وہ عبادات کے لیے اکٹھے ہوتے تھے۔ فرض کیا آپ اس جگہ آئے ہیں، یہ صرف آپ کو پتہ ہے کہ یہاں عبادت ہو رہی ہے، کسی کو نہیں پتہ ہوتا تھا۔ اور جب وہ چلتے جاتے تھے تو وہ دیوار پر، زمین پر مچھلی کا نشان بناتے جاتے تھے، اور بعد میں آنے والے جو ایماندار ہوتے تھے اس مچھلی کے نشان سے ریکگنائز کرتے تھے کہ یہاں کوئی مسیحی آیا ہے یا گیا ہے یا یہاں عبادت ہو رہی ہے۔ سلیب کا نشان کبھی نہیں لگایا گیا۔ سلیب کا نشان تو 4 صدی کے بعد آیا، اور آج بھی دنیا میں سلیب کا نشان جو ہے وہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ جو سنڈے تھا یہ بھی ایک مسیحی دن نہیں تھا۔ یہاں لکھا ہے سبت کے پہلے دن، سبت کے پہلے دن جو آج اتوار ہے اس کو کیسر ڈے
संडे का नाम दिया, और संडे जो है ये एक यूनानी देवता का नाम है। तो उसने उसकी इबादत से लोगों को हटाने के लिए, ताकि लोग उस देवता की इबादत छोड़कर खुदावंद यीशु की इबादत करना सीखे या इतवार की इबादत करना सीखे, उसने इस दिन को मुकर्रर किया। और फिर लोग उस वक्त दिन से आज तक इतवार की इबादत को मसीही कलीसिया अपनी इबादत का मुकद्दस दिन कहकर मानती और इसमें इबादत करती है, और इसमें कोई शक और कोई बुराई भी नहीं। ये हवाले जो आज हमने पढ़ा है, मैंने 4 हवाले आपके सामने रखे हैं, एक पढ़ा गया है। अगर आप बाकी हवाला जात भी लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। लूका की अंजील के 19वें बाब की 28वें से आगे ये इस वक्त का, इस वाक़या का जिक्र है। फिर मरकस के अंजील के 11वें बाब में पहली 11 आयत में इस शहाना दाखला का जिक्र है। फिर यूहन्ना के अंजील के 12वें बाब की 12वीं आयत से 15वीं आयत तक इसका जिक्र है। और इन चारों अंजील में इस वाक़या को तस्नीफ किया गया। यहाँ लिखा गया है कि हफ्ते के पहले रोज़, यानी इतवार के रोज़, तो ये तो तय है कि पहले दिन से ही जब खुदावंद यीशु यरूशलेम में दाखिल हुआ, तो उस दिन से ही लोग इतवार की इबादत जो है या इतवार के दिन को शहाना दाखला के तौर पर मानते हैं, और उसकी इबादत यीशु के दौर में शुरू हो गई, और उसके बाद इब्तदाई कलीसिया और आज मैं और आप कर रहे हैं। ये तो एक तयशुदा बात है कि सब्बत के पहले रोज़ ये इबादत जो थी वो हुई, और मसीह शहाना दाखला उसका यरूशलेम में, उस शहर में हुआ। दूसरी बात जो यहाँ लिखी है वो ये है कि उसका वक्त लिखा है, सब्बत के बाद हफ्ते का पहला रोज़। और फिर जगह लिखी है कि बैत फिगे, कोहे जैतून की उतराई से यरूशलेम में वो दाखिल हुआ। बैत फिगे, फिगे जो है ये यूनानी ज़ुबान में इंजीर को कहा जाता है। और आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि यहूदियों के यहाँ जब कोई औलाद नरीना या बेटा पैदा होता है या पहलौठा बेटा पैदा होता है, तो फिर हर यहूदी जो है, हर माँ जो है, वो अपने घर में इंजीर का पौधा लगाती। उसका ईमान ये है। आज बहुत सारी और कौमें हैं, वक्त नहीं कि उन सारी कौमों को मैं जिक्र करूं जो क्या करते हैं जब खुदा उनको पहलौठा बेटा देता है। तो यहूदी जो थे वो अंजीर का पौधा लगाते थे। उसकी वजह ये थी, उनका ईमान ये था कि अगर ये अंजीर का पौधा बढ़ता चला जाएगा, हमारी नस्ल इस बेटे की सूरत में कायम रहेगी, और अगर खुदा न खास्ता या कोई आफत आ जाती है और ये अंजीर का पौधा जल जाता है, सड़ जाता है, काट दिया जाता है, खत्म हो जाता है, तो उनके वहम में या सुपरस्टिशन या उनका वहम ये था कि उनका बेटा भी मर जाएगा। इंजीर जो है यहूदियों के यहाँ नस्ल को पेश करता है। वो अपनी नस्ल की बात करते हैं और अपनी नस्ल की हिफाजत के लिए, अपनी नस्ल की बेहतरी के लिए वो ये सारी बातें करते हैं। और यहाँ क्या लिखा है? बैत फिगे। बैत का मतलब है घर, यानी अंजीरों के घर से। अंजीरों के घर से मतलब ये है कि वो जो उसकी कौम के लोग हैं, जो उसके इस्राएल के लोग उसके अपने हैं, जो उसके यहूदी उसके अपने हैं, उसके ख़ानदान के लोग हैं, उनसे बैत फिगे से वो यरूशलेम की तरफ निकला। यरूशलेम बैत फिगे से 6 मील दूर मशरक में वाक़या है। और वहाँ से वो निकल कर जब उस जैतून के पहाड़ के पास आया, तो जैतून के उस पहाड़ के वादी में गतसमनी बाग है, जिस गतसमनी बाग में उसने दुआ की, और वो सारी बातें जो हम जानते हैं कि उसने क्या दुआ की, और फिर उसके बाद वो गतसमनी बाग में पकड़वाया गया। लेकिन जब हम चारों अंजीलों का जो सच्चाइयाँ, जो वाक़यात इसमें दर्ज है,
جب ہم ان چاروں اناجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو جو باتیں مجھے اور آپ کو سیکھنے کو ملتی ہیں، جو سچائیاں، جو حقیقتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، ان میں پہلی بات جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے، اور یہ سچ بھی ہے کہ ساری دنیا میں انسانی جو نفسیات ہے اس نے اس بات کو 100% ثابت کر دیا ہے کہ ہمارا جو اعتقاد ہے، ہمارا جو ایمان ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارے جو نظریات ہیں، ہمارا جو بھی ایمان اور عقیدہ اور نظریات ہیں، ان کا اظہار ہمارے کاموں سے ہوتا ہے۔ ہمارے کام، ہمارا رویہ، ہمارا رہن سہن، ہمارا لباس، ہمارا زندگی کا جو طریقہ کار ہے، اس کے وسیلے ہم اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اور کوئی ذریعہ نہیں۔ آپ نے ایمان بہت مضبوط ہے، بہت اچھی بات ہے، توبہ کی ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ کو روح القدس کا بپتسمہ ملا ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ غیر زبانیں بولتے ہیں، خدا نے آپ کو چن لیا ہے۔ یہ ساری باتیں جو بھی لوگ آج کر رہے ہیں، یہ کرتے رہے، یہ ساری باتیں سچی ہیں۔ میں ان کو یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ ساری باتیں ہماری زندگی اور گھرانے میں ہیں تو پھر نظر کیوں نہیں آتی؟ اور اگر نظر نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے۔ یا تو ہمارا ایمان جو ہے وہ اس طریقے کا یا اس نہج پر یا اس بنیاد پر نہیں ہے کہ ہم اپنے ایمان کو اپنے کاموں سے، اپنے رویوں سے پیش کر سکیں، یا پھر ہمارا ایمان ہے نہیں۔ ہم ایک سنی سنائی بات پر ذکر کرتے ہیں، اس کا مطالعہ یا کرتے یا اس کو پھیلاتے ہیں۔ جیسے میں نے ابتدا میں آپ سے کہا کہ ہمارے رویے بتاتے ہیں۔ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ ٹرے میں رکھ کر کسی کو دکھا دیں کہ لک ایٹ، یہ میرا ایمان، یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا ہے، یہ کتنا چھوٹا ہے، یہ کتنا کیا ہے، کتنا کیا نہیں ہے۔ آپ ٹرے میں رکھ کر ایمان، توبہ ٹرے میں رکھ کر آپ اپنی توبہ، آپ اپنی شفا، اپنی زندگی کی برکتیں آپ ٹرے میں رکھ کر کسی کو ان مٹیریل نہیں دکھا سکتے۔ ہمارا ایمان، ہمارا اعتقاد، ہمارے نظریات، خدا یسوع کے ساتھ محبت، اس کے ساتھ عقیدت، ہماری عبادتیں اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم کس حد تک مسیح خداوند کو اپنی زندگی کا مالک سمجھتے ہیں۔ اقرار تو بدروہیں بھی کرتی۔ جو گراسینوں کے علاقے کا آدمی تھا، جب یسوع کشتی سے باہر آیا شاگردوں کے ساتھ اور وہ اس کو ملا تو بدروہوں نے کہا، اے زندہ خدا کے بیٹے یسوع، تجھے ہم سے کیا کام؟ بدروہیں کہہ رہی ہیں کہ تو زندہ ہے، تو خدا کا بیٹا ہے، تو زندگی کا مالک ہے، تو ہمارا تیرا کوئی واسطہ رابطہ نہیں ہے، ہمیں عذاب میں نہ ڈال۔ یعنی اقرار کرتی ہیں کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ تو ہی کرے گا، ہمارا مستقبل کیا ہوگا، ہماری عاقبت کیا ہوگی، ہم کس جگہ زندگی بسر کریں گے، یہ ایمان تو بدروہیں بھی رکھتی۔ اب بدروہیں اس کا حکم مانتی ہیں، آج بھی مانتی ہیں، اس وقت بھی مانتی تھی، آج بھی مانتی ہیں۔ آج بھی جب خدا کے لوگ دعا کرتے ہیں تو وہ بیماریاں، وہ ابلیس کی ساری تاثیریں جل کر راکھ اور خاک ہو جاتی ہیں۔ اور میری زندگی کا 50 سالہ تجربہ ہے جس میں سینکڑوں ایسے واقعات ہیں۔ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، ہمارا ایمان، ہمارا اعتقاد ہمارے زندگی کے طرز حیات سے، لائف سٹائل سے نظر آتا، حسن سلوک سے، میل جول سے، لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، ہمارے کاروبار سے، رشتے ناتوں سے نظر آتا ہے۔ ہم کیسے زندگی بسر کرتے ہیں ان سے نظر آتا ہے۔ اور یہاں یہی بات ہے جو سب سے بنیادی بات ہے۔ لکھا ہے کہ جب وہ وہاں پر آئے تو مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں کو دونوں کو بلایا
اور ان سے کہا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ، تمہیں وہاں ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ملے گا، اسے کھول کر لے آنا، اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ یہ کیا کرتے ہو تو کیا لکھا ہے، کیا کہنا؟ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ اگر میں اور آپ ہوتے اور ہمیں کہتا ہے خداوند کہ وہاں لاڈھی چلے جاؤ، وہاں ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے، اس گدھی کے بچے کو کھول کر لے آؤ، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا کرتے میں اور آپ؟ ہم کہتے ہیں خداوند ان کو فون کر دے، ہم کھولیں گے وہ کہیں گے چور آ گئے۔ خداوند کو اپنا کارڈ دے دے، وزٹنگ کارڈ دے دے، تاکہ ہم بتائیں ہمیں کس نے بھیجا ہے۔ ہمارے پاس تو بہانے بڑے ہیں، عذر ہی بڑے ہیں، ہم تو ریبرٹل باندھنے میں اتنے ماہر ہو گئے ہیں کہ ہر بات میں ہمارے پاس عذر ہیں، ریبرٹلز ہیں، بہانے ہیں، عذر ہیں کہ یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا، یہ ہوا تو ہم عبادت میں نہیں آئے، یہ ہوا تو ہم نے ہدیہ نہیں دیا، بل زیادہ آ گیا، فیسیں آ گئی تو ہم نے دے یقینی دی، ہم نے یہ نہیں کیا، ہمیں تو ملتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو اتنے عذر اور اتنے بہانے ہیں۔ پر شکر ہے ان دونوں شاگردوں نے کوئی بہانے نہیں کیے، نہ وہ میری اور آپ کی طرح سیانے تھے۔ ہم بڑے سیانے ہیں، ہم بڑے سیانے ہیں، ہم گھر بیٹھے سوچ لیتے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، اگر ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا، اور بھول جاتے ہیں کہ ہم خداوند یسوع پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو ایمان میں بہانے اور عذر نہیں ہوتے، ایمان میں شکایات نہیں ہوتی، ایمان میں کسی طرح کا ریبرٹلز نہیں ہوتے۔ خداوند نے ان دونوں شاگردوں سے کہا کہ جاؤ، اور وہ چلے گئے۔ اور خداوند نے کیا کہا؟ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ بھائی کیا کرتے ہو تو کیا کہنا؟ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ لگتا ہے کہ وہ گدھی اور گدھی کا جو مالک ہے، اس کا بچہ جو ہے، وہ ساری پراپرٹی جو ہے، اس پراپرٹی کا مالک جو ہے وہ خداوند کو جانتا ہے، خداوند کو جانتا ہے۔ اور یاد رہے کہ جب تک میں اور آپ خداوند کو نہیں جانیں گے، خداوند میرے اور آپ کے سپرد کوئی کام نہیں کرے گا۔ یسوع صلیب پر ہے، مصلوب ہے، سر پہ کانٹوں کا تاج ہے، جسم سے خون بہ رہا ہے، کوڑے لگ لگ کے اس کے جسم سے خون کا قطرہ تک بہ گیا ہے، لیکن وہاں لکھا ہے کہ کچھ لوگ اس صلیب کے نیچے کھڑے ہیں۔ ان میں 3 ایسی خواتین ہیں، تینوں کا نام مریم ہے۔ ایک تو مریم مگدلینی ہے، ایک مریم کلوپاس کی بیوی ہے، اور ایک مقدسہ مریم ہے۔ اور 12 شاگردوں میں سے صرف ایک شاگرد یوحنا وہاں پر کھڑا۔ اور جب دونوں وہ تینوں خواتین اور یوحنا وہاں کھڑے ہیں، آپ نے کبھی غور کیا؟ ہر گڈ فرائیڈے کو تیسرا کلمہ تو لوگ سناتے ہی ہیں، لوگ سنتے بھی ہیں، بڑی باتیں بھی کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، میں یہ نہیں کہتا وہ غلط کہتے، لیکن سوال یہ ہے کہ خدا نے یا مسیح یسوع نے صلیب پر ٹنگے ہوئے اپنے مستقبل کی خدمت جو ہے وہ یوحنا اور مقدسہ مریم کو ہی کیوں دی؟ اس کی بہت ساری ریزنز لوگ بتا سکتے ہیں، بہت ساری وجوہات بتا سکتے ہیں، لیکن میری نظر میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو صلیب پہ نیچے کھڑا ہوتا ہے خدمت اس کو ملتی ہے، جو صلیب کے نیچے کھڑے نہیں ہوتے ان کو خدمت نہیں ملتی۔ وہ بدو بدی گڑ پالا نے بکری گل کہ مجھے جی خدا نے چنا ہے، میرے ماں پیو نے میرے لیے یہ کیا تھا، میرے فلانے نے یہ کیا تھا، یہ زبردستی کو کر لے ایک الگ بات ہے۔ پر جن کو خداوند یسوع چنتا ہے خدمت ان کو دیتا ہے اور ان سے پہلے بات کرتا ہے۔
सलीब पर टंगा हुआ है, आवाज मुकद्दसा मरियम तक भी पहुंचती है और यूहन्ना रसूल तक भी पहुंचती है। वो किसी भी हालत में है, वो सलीब पर है, मसलूब है, जख्मी है, किसी भी हालत में है, वो मेरा और आपका फिक्र करता है। वो अपनी कलीसिया का फिक्र करता है, वो अपने माँ का, अपनी शागिर्द का फिक्र करता है। और खुदा के कलाम के तालिब इल्म ये बताते हैं कि मुकद्दस यूहन्ना को उसने मुस्तकबिल के पासबान के हैसियत से चुना और ये खिदमत दी, और मुकद्दसा मरियम को उसने मुस्तकबिल की कलीसिया या माँ कलीसिया की सूरत में उसको चुना और उस माँ को ये खिदमत दी। जब तक सलीब के नीचे नहीं खड़े होंगे, बाकी भी तो 11 थे। अब ये नहीं कि वो शागिर्द नहीं थे या उनको खिदमत नहीं मिली या उन्होंने खिदमत नहीं की, और माँ की खिदमत तो उन 11 को नहीं मिली। क्यों? पहली बात, वो सलीब के नीचे खड़े थे। दूसरी बात कि उसने सलीब से जब बात की तो वो सुन रहे थे। गिरजे आ जाना, घर में बैठ जाना, घुटनों के बल हो जाना, सेमिनार्स पर, कन्वेंशंस पर चले जाना, बहुत अच्छी बात है, पर क्या हम खुदा का कलाम सुनते हैं? अगर सुनते हैं तो कितना फीसद हमें याद रहता है? मेरे पास हर जुमे को क्लास होती है और स्टूडेंट्स आते हैं और उनमें कोई बच्चा नहीं। जो सबसे छोटा है मेरा ख्याल वो 25-30 साल का है, और जो सबसे बड़ा है मेरा ख्याल है कि वो 50-60 से ऊपर होगा। मैं एक जुमा पहले उनसे बात करता हूँ, उन्हें पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ, स्टडी करता हूँ। जब अगला जुमा आता है और फिर मैं उनसे पूछता हूँ, बिल्कुल क्लीन स्लेट की तरह घर से आते हैं और फिर बड़ी ढटाई के साथ कहते हैं, जी दोबारा फिर दाख दो। खुदा जब बात करता है तो वो बार बार बात नहीं करता, वो एक ही बार बात करता है, और जब एक ही बार बात करता है तो जो उस आवाज को, उस कलाम को सुन लेते हैं, उनकी जिंदगी का पहला अमल ये होता है कि वो सुनते हैं और फरमाबरदारी करते हैं। कीड़े नहीं निकालते, कीचड़ नहीं उछालते एक दूसरे का, एक दूसरे की बुराइयों को छाती छुपा के नहीं छटते। वो खुदावंद यीशु की आवाज़, खुदा के कलाम को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, फरमाबरदारी करते हैं। यूहन्ना के बारे में लिखा है कि वो उसी घड़ी मुकद्दसा मरियम को अपने घर ले गया। जो खुदा का कलाम सुनते हैं, जिनको खिदमत मिलती है, जिनको खुदा कलाम के लिए चुन लेता है, उनकी खिदमत का आगाज गली से नहीं, उनके घर से होता है। अगर मेरी खिदमत के वसीले मेरी बीवी ईमानदार नहीं है, अगर मेरी खिदमत के वसीले, मेरी दुआ के वसीले, मेरे रोज़ों के वसीले, कलाम के मुताला के वसीले मेरी औलाद बेराहराव है, वो खुदा के कलाम को नहीं सुनती, मुझे खिदमत छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि खिदमत घर से शुरू होती है। हमारी दुआया ज़िंदगी घर से, हमारे रोज़े घर से शुरू होते हैं। वो उसी घड़ी अपने घर ले गया और ये वहाँ पहुँचे, और जब वहाँ पहुँचे तो उनको बताया गया कि ये कहना खुदावंद को इसकी ज़रूरत है, और जिन चीज़ों की खुदावंद को ज़रूरत होती है, मैं आपसे ये दरख्वास्त नहीं करूँगा, आपसे ये बताऊँगा आपको, उसको देने में कभी देर न करें। अगर वो आपकी औलाद मांगता है तो दे दे। इब्राहिम का एक ही बेटा जो 100 साल के बाद पैदा हुआ, 112 साल का हुआ, तो खुदा ने कहा इसको मेरे लिए कुर्बान कर दे।
وہ لے کے چل پڑا. راستے میں اس بیٹے نے اسحاق نے اپنے باپ سے پوچھا، اے باپ، لکڑیاں بھی ہیں، آگ بھی ہے، چھری بھی ہے، رسی بھی ہے، سب کچھ ہے، برا کہاں ہے؟ باپ نے کہا کہ خدا مہیا کرے گا. ایک ہی بیٹا ہے ابراہیم کا، اور وہ ابراہیم اسے لے کر چل پڑا. اور لکھا ہے 3 دن کی مسافت کے بعد بوڑھا آدمی اس کو کہہ سکتا تھا کہ خداوند میری اور آپ کی طرح جو بہانے ہم بناتے ہیں روز، وہ کہہ سکتا تھا خداوند تجھے پتہ ہے میں بوڑھا آدمی ہوں، میں بزرگ ہوں، میں اتنی دور نہیں جا سکتا، تجھے قربانی چاہیے نا، میں اپنے شہر میں کر لیتا ہوں، میں اگلے پہاڑ پہ کر لیتا ہوں، اگلی جگہ پہ کر لیتا ہوں. کچھ ضروری ہے میں 3 دن کی مسافت یعنی 90 میل کا سفر طے کر کے جاؤں اور پھر جا کر اپنے بچے کو قربان کروں؟ اگر خداوند کو ضرورت ہے تو ضرور دے دیں، اور جہاں کہتا ہے وہاں دیں. مندراں مزاراں تے پیراں فقیراں تے بکرے قربانیاں مرغیاں چڑھاتے پھرتے ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم کہ خدا نے کون سا مقام ان کے لیے رکھا ہے، کون سی جگہ ان کے لیے رکھی ہے. اور جو جگہ خدا مقرر کرتا ہے وہاں اپنی قربانیاں دینا سیکھیں. جو مقام آپ کو آپ کے بزرگوں نے بتایا یا کسی نے بتایا یا کسی جادوگر نے بتا دیا یا کسی نے بتا دیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں. اہمیت اس کی ہے جو خداوند کہتا ہے. 90 میل کے سفر کے بعد وہ وہاں پر پہنچا. حنا باج ہے، اس کی سوتن کے ہاں اولاد ہے، وہ ہیکل میں دعا کرتی ہے. دعا کرنے کے بعد خدا اس کو فرزند یا بیٹا عطا کرتا ہے. اور لکھا ہے اس نے کہا تھا کہ خداوند میرا بانجھ پن، میری یہ لالت ختم کر دے، میں اسے تجھے دے دوں گی. اس نے یہی کیا. اور لکھا ہے بچپن سے جب وہ چھوٹا سا تھا اس کو ہیکل میں ہر سال لاتی تھی، اس کا جبہ اس کا گاؤن بناتی تھی، کپڑے بناتی تھی اور ہیکل میں چھوڑ کر چلی جاتی تھی. ہیکل میں چھوڑ کر چلی جاتی تھی. یرمیہ کو جب خدا نے آواز دی تو یرمیہ نے کہا کہ خداوند میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں تو بچہ ہوں. یرمیہ نے اسے کہا میں نے تجھے ماں کی کوکھ سے چن لیا ہے اور میں ہمیشہ تیرے ساتھ ہوں. خدا موسیٰ پر ظاہر ہوا اس جھاڑی میں. خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو مصر فرعون کے پاس جا. اگر آپ کبھی اس کتاب کا مطالعہ کر کے دیکھیں، خروج کی کتاب کا، تو وہاں موسیٰ نے 17 دفعہ بہانے بنائے. مجھے بالکل آج کی کلیسیا کا ممبر لگتا ہے. وہ 17 بہانے بنائے کہ خداوند یہ کر دے، خداوند وہ کر دے، میری تو زبان میں لکنت ہے، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، تو میرے بھائی کو بھیج دے. بڑے بہانے اس کے پاس. الٹیمیٹلی خدا نے کیا کہا کہ تجھے جانا ہے. اور پھر جب اس نے دیکھا کہ خدا مجھے نہیں چھوڑ رہا تو اس نے کہا، آخری بات اس نے اپنی طرف سے بڑا تیر مارا، میں کیا بتاؤں گا، میں تو تیرا نام ہی نہیں جانتا. جب پوچھے گا تو پھر نام پتہ چلے گا. جب آپ خدا کے پاس آئیں گے نہیں، جب اس کی بات ہی نہیں سنیں گے، جب آپ خدا کے کلام کو نہیں سنیں گے، جب آپ خدا کی قدرت کو نہیں جانیں گے، جب تک آپ خدا کے ساتھ پیوست نہیں ہوں گے، جب تک خدا کے وسیلے سے، کلام کے وسیلے سے آپ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوں گے، آپ کی عمر 100 سال ہو یا 100 دن ہو، آپ خدا کو نہیں جان سکتے. خدا کو نہیں جان سکتے. 17 دفعہ اس نے 17 بہانے بنائے اور پھر خدا نے اس کو اپنا نام بھی بتایا. آپ پوچھے تو صحیح کہ خدا کیا چاہتا ہے، تو کیوں خداوند یہ کام مجھے کرنے کو کہتا ہے.
میں لکھ کے اسٹیمپ پیپر پہ لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ جب آپ پوچھیں گے خدا آپ کو بتائے گا. مجھے بتاتا ہے، آپ کو بھی بتائے گا. میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ کوئی یہ کہے کہ میں نے خدا سے مانگا تھا یا پوچھا تھا اور اس نے مجھے نہیں بتایا. یرمیہ کے صحیفے میں واضح طور پر لکھا ہے، مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں. اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا. میرا اور آپ کا خدا وعدوں کا سچا خدا ہے. وہ مانگنے والوں کو دیتا ہے، پر مانگے تو صحیح. کیا مانگتے ہیں ہم، کیا دعا کرتے ہیں؟ تیرا شکر ہے تو نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. تو نے نوکری دی ہے، تو نے بیوی دی ہے، بچے دیے ہیں، پیسے دیے ہیں، گھر بار دیا ہے. اب یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ رہ گیا. آپ اسے دعا کہتے ہیں؟ یہ دعا ہے، یہ تو بیکاری کرتے ہیں. میں صدر میں کسی کے ساتھ تھا تو ایک بھکاری میرے پاس آیا. کہنے لگا صاحب مجھے پیپسی کی بوتل لے دے. میں نے کہا میں نے تو پیپسی زندگی میں کبھی نہیں پی، تجھے کیسے لے دوں گا؟ صاحب آپ نہیں پیتے تو مجھے تو لے دے. ہمارے پاس تو سوائے مانگنے کے ہماری ضرورتوں کے کچھ بھی نہیں. حالانکہ لکھا ہے اس بات کا فکر نہ کرنا کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے. ان چیزوں کی فکر میں غیر قومیں رہتی. تمہارا آسمانی باپ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو. فرق یہ ہے کہ جو خدا کی آواز کو سنتے ہیں ان کو ملتا ہے. جو خدا کی آواز سنتے ہیں وہ فرمانبرداری سے چلے جاتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ نتیجہ کیا ہوگا. وہ یہ سوچتے ہیں کہ خداوند نے کہا ہے تو ہمیں ماننا ہے. ابراہیم کی طرح اپنے بچے کو لے کر چل پڑتے ہیں. موسیٰ کی طرح خدا کے عصا کو لے کر چل پڑتے ہیں. وہ داؤد کی طرح اس گوپیے اور پتھر کو لے کر لاٹھی کو لے کر چل پڑتے ہیں اور جاتی جولیت کو فتح کرتے ہیں. یہاں بھی ان لوگوں کا رویہ یہی ہے، ان شاگردوں کا رویہ یہی ہے. خداوند نے کہا ہے ٹھیک ہے ہم جائیں گے. عذر نہیں کرتے، بہانے نہیں ڈھونڈتے. یہ مسیح یسوع کا شاہانہ داخلہ ہے. اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو آپ نے آخری آیات میں پڑھا ہوگا کہ وہاں لکھا ہے یروشلم کے لوگ اس کے پاس آئے اور اسے کہا کہ ان کو چپ کرا دے. وجہ کیا بتائی؟ وہاں لکھا ہے کہ شہر میں ہلچل پڑ گئی. عزیزوں میری بات یاد رکھنا، جس زندگی میں خداوند آ جاتا ہے وہاں ہلچل تو پڑے گی، وہاں ہلچل تو پڑے گی. وہ ہلچل تو نظر بھی آئے گی. رویے سے، کردار سے، گفتگو سے، آپ کے لباس سے، رشتہ داریوں سے، ناطے داریوں سے، بہت ساری جگہوں پر آپ کے کام سے لوگوں کی زندگی میں ہلچل تو پڑے گی. جب آپ یہ کہیں گے کہ میرا خدا مجھے ایسا کرنے کی اجازت، میرا یسوع ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتا، تو پھر سننے والوں کی زندگی میں ہلچل تو پڑے گی. جس زندگی میں خداوند کا کلام آ جائے گا، وہ زندگی جو توبہ کر لے گی، جس زندگی میں گواہی آ جائے گی، اس کی زندگی میں ہلچل تو ہوگی. وہ دنیا جیسا تو نہیں ہوگا. پھر وہ بدل جائے گا، پھر اس کا سب کچھ بدل جائے گا. کیونکہ ہلچل نجات کے پیغام سے ہوتی ہے اور کوئی طریقہ نہیں، اور کوئی طریقہ نہیں. جس زندگی میں، جس خاندان میں، جس کلیسیا میں نجات کا پیغام آ جاتا ہے وہاں ہلچل پڑ جاتی ہے. وہاں چیزیں پھر وہاں نہیں رہتی. جو مسیح میں ہے کیا لکھا ہے؟ وہ نیا مخلوق ہے.
کیا لکھا ہے؟ وہ نیا کیسے پتہ چلتا ہے وہ نیا مخلوق ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ اس پر سزا وہاں لکھا ہے کہ دیکھو وہ نیا مخلوق ہے، دیکھو پرانی چیزیں جاتی رہی، ان کے پرانے کام بدل جاتے ہیں اور ان کی زندگی کی ہلچل نظر آتی ہے۔ پہلے ابلیس سے دوستی ہے، شراب سے، نشے سے، دنیا داری سے، گالی گلوچ سے، چوری ڈکیتی، ان قسم کی بدیوں برائیوں سے دوستی ہے۔ پھر جب زندگی میں یسوع آ جاتا ہے تو پھر ہلچل یہ ہے کہ یہ دوستی شیطان کی دوستی سے ہٹ کر دوستی یسوع کے دوستی میں بدل جاتی ہے، کیونکہ زندگی میں ہلچل آ گئی، اور ہلچل اس کی زندگی میں آئی جو نیا مخلوق ہے۔ تو جو نیا مخلوق ہے اس لیے یہ نہیں لکھا کہ پرانی چیزیں مر گئی، یہ نہیں لکھا، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نہیں ہو گئی۔ ابلیس کی دوستی نہیں ہو گئی، وہ دوستی ختم ہو گئی اور اس دوست کی جگہ یسوع نے لے لی۔ ابلیس کے کاموں کی جگہ یسوع کے زخموں نے، اس کی نجات نے، اس کے کلام نے، اس کے وعدوں نے لے لی۔ پھر خداوند سے دوستی بدل گئی، پہلے صرف نام کے مسیحی ہیں، اور پھر جب نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں پھر کام کے مسیحی بھی ہو جاتے ہیں۔ پہلے صرف نام کے ہیں۔ میرے ایلڈر صاحب تھے، ایلڈر غلام مسیح، بزرگ تھے، میرے والد سے بھی زیادہ بڑی عمر تھی ان کی، لاہور دھرمپورہ میں چرچ میں۔ میں 20 سال وہاں پادری رہا ہوں۔ 20 سال میں ان کو گالیاں دینا نہیں چھڑا سکا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ میں تو گالا کر لوں، ان گال بھی نہ کریے۔ کیوں ایسا کہتا تھا وہ؟ کیونکہ وہ یسوع کو نہیں جانتا، وہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا۔ اور جب لوگ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں پھر ہر سوچ، ہر رشتہ، ہر ناطہ، ہر کردار، ہر گفتگو، ہر چوائس بدل جاتی، ذائقے، چیزوں کے ذائقے، سواد بدل جاتے۔ میں پچھلے منگل کو وہ ایک دکان پر گیا اپنے بال کٹوانے کے لیے، تو اس شخص نے مجھے پیپسی پیش کی۔ میں نے کہا جی میں تو پیپسی نہیں پیتا۔ کہتا جی پیپسی آپ نہیں پیتے؟ میں نے کہا میں کوئی کولڈ ڈرنک زندگی میں نے نہیں پی کبھی۔ کہنے لگے وہ کیوں؟ میں نے اب اس کو یہ نہیں بتایا جو آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے اس کو یہ بتایا کہ بس میں نہیں پیتا۔ میرا جس دن آرڈینیشن ہوا تھا، میرے باپ نے، وہ پاسبان تھے دیہات کے، مجھے کہنے لگے کہ تو نے کبھی زندگی میں کوئی نشہ نہیں کرنا، کوئی کولڈ ڈرنک نہیں پینی، کیونکہ تو نے خدا کا کلام سنانا ہے اور تیرے اندر کسی طرح کا نشہ یا بدی نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ کولڈ ڈرنک کو تو لوگ نشے ہی نہیں سمجھتے، لیکن کولڈ ڈرنک کے اندر جو کیفین، جو نکوٹین پائی جاتی ہے، وہ اس میں ایک باٹل کے اندر 9 چمچ چینی کے ہوتے ہیں، جو آپ کے معدے کا، مثانے کا بیڑا گرک کر دیتے ہیں۔ میرے باپ نے مجھے کہا کہ لکھا ہے تم اپنے بدن کے مختار ہو۔ پولوس نے لکھا ہے کہ ہم جو خدمت میں ہیں ہم اس کے بدن، اپنے بدن کے مختار ہیں۔ تو مختار کا کام ہے بدن کی حفاظت کرنا، اس کو برباد کرنا نہیں۔ بدل جاتی ہیں ساری چیزیں، پھر ہم نئے مخلوق بن جاتے ہیں۔ یہ شاگرد نئے مخلوق بن گئے، اور جب تک ہم نئے مخلوق نہیں بنیں گے زندگی میں فرمانبرداری نہیں آئے گی، اور جب تک فرمانبرداری نہیں آئے گی پھر ہم نام کے مسیحی تو رہیں گے، پر ہمیں دیکھ کر لوگ ہمارے خداوند کی جو آسمان پر ہے اس کی تمجید نہیں کریں گے۔ سو ضروری ہے کہ اپنے آپ کو خداوند کو دیں، اس کی آواز کو سنیں۔ یوحنا نے اس کی آواز کو سنا،
मुकद्दसा मरियम ने सलीब पर से उसकी आवाज को सुना। खुदा के बंदों ने खुदा की आवाज को सुना, उसकी बंदियों ने खुदा की आवाज को सुना, और फिर वो नए सिरे से पैदा हुए, नए मखलूक बन गए। फिर उनको जो खुदा ने कहा वो ही किया। फिर उन्होंने वो नहीं किया जो उनकी अक्ल कहती है। हम अपनी अक्ल पर भरोसा करते हैं, पर खुदा के लोग खुदा के कलाम पर भरोसा करते हैं। आइए अपने सर खुदा के हजूर झुकाएं, अपने अंदर जरा झांकें, अपने अंदर टटोलें। दूसरों को बुरा भला कहने की बजाय, दूसरों को इल्ज़ाम देने की बजाय कि ये इस वजह से है, ये इस वजह से है, ये इस वजह से है, ये इल्ज़ाम देना छोड़कर सिर्फ अपनी ज़िंदगी पर गौर करना सीखें। तेरी वजह से ऐसे होगा, मेरी वजह से ऐसे होगा, ये बातें छोड़ दें। मेरी बीवी की वजह से, खावंद की वजह से, मेरे बच्चों की वजह से, मेरी भूख नंग की वजह से, मेरी इस लज़्ज़तों, इस आवाज़ और इन बुरी आदतों की वजह से ये सब कुछ हो गया। ये बातें करना छोड़ दे। अब बड़ी दुनिया गुजर गई है, वक्त गुजर गया है। अब खुदावंद के पास सच्चे दिल से आना सीखें और उसकी आवाज़ को सुने, और जो काम वो करने को कहता है उसको उसी तरह करे जैसे वो करने को कहता है। अपने अंदर झांकें और टटोलें कि हमने आज तक जो ज़िंदगी गुजारी है उसमें हमारी मर्ज़ी को पहला मुकाम मिला है। ये हमारी ज़िंदगी और रवैयों में हमारे खुदावंद के नाम को पहला मुकाम मिला है। और फिर जो खुदा का रूह तुम्हें, मुझे और आपको कह रहा है, अभी जो कह रहा है, आप माने या ना माने, खुदा आपसे बात कर रहा है। खुदा का पाक रूह आपसे बात कर रहा है। खुदा आपके ज़मीर से बात कर रहा है। आपका ज़मीर आपको कह रहा है, धीमे अल्फाज में बता रहा है कि ये गलत है और ये सही है। तो जो वो सही कह रहा है उसे कबूल करें, और जो वो कह रहा है कि ये गलत है उसे आज यहीं इसी कालीन पर, इस कारपेट पर, इस जगह पर छोड़ कर जाएं, और फिर सारी ज़िंदगी वादा करें